السلام علیکم جی۔ یہ ویڈیو 4 سوالوں کے جواب دینے کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ پہلا سوال یہ کہ جب یہ فنڈز دیں گے 2019 والوں کو، جو ابھی لسٹ بنی ہے، تو 21 والوں کے جو فنڈز منظور ہوئے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، کیونکہ 2019 والے اسکول بھی شامل ہوں گے، ان کو بھی تنخواہیں دینی ہیں 8 ماہ کی، اور ان کے پیچھے جو بقایا جات رہتے ہیں وہ بھی ادا کریں گے، تو یہ فنڈز کم پڑ جائیں گے۔ دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ یہ پروسیس کہاں تک پہنچا ہے اور کون ڈیل کر رہا ہے۔ اگر ہمیں بتا دیں تو ہم اپنی طور پہ کوشش کر کے تو اس کو فنڈز کو جاری کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا جاتا ہے، کچھ دوست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں سی او صاحب کے اکاؤنٹ میں پورے سال کے فنڈ آ گئے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سی او صاحب جو ہیں وہ آگے ٹرانسفر نہیں کر رہے۔ اور چوتھا اور آخری سوال، کچھ دوستوں کا خیال یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، دفاتر میں چکر لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور یہ فنڈز ملنے کوئی نہیں، ہم ایسے ہی پریشان ہوتے رہیں گے اور اپنی انرجی جو ہے وہ ضائع کرتے رہیں گے۔ تو ان سوالوں کے جواب جو ہے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو پہلی بات کہ اگر 2019 والے سکولز کو فنڈز دیے جاتے ہیں تو 21 والوں کے جو یہ فنڈز منظور ہوئے ہیں وہ کم پڑ جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو 8500 ملین جو ہے وہ منظور ہوئے ہیں 2 سال کے لیے، ان میں پی این ڈی نے یعنی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے منظوری دی ہے کہ 80 سکول آپ شامل کر سکتے ہیں 2019 والے۔ وہ کون سے سکول ہیں وہ لسٹ انہوں نے بنائی ہے، فنڈز ان کے پہلے ہی منظور ہو چکے ہیں۔ اور جو بقایا جات کی بات ہے وہ بقایا جات اس میں سے نہیں دیے جائیں گے، یہ جو اب ان کی ادائیگی ہوگی یہ اگست 2022 سے لے کے آن ورڈ جتنے بھی ان کے ہوں گے اس سیشن کے دیے جائیں گے۔ ان کے بقایا جات کے لیے 94 ملین کے فنڈز منظور ہوئے تھے، تو کچھ اضلاع کو تو وہ ادائیگی ہو گئی لیکن کچھ کے فنڈز جو ہیں وہ لیپس ہو گئے۔ ان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ 66 ملین جو ہیں وہ ری ویلیڈیٹ ہو گئے ہیں۔ آج کی یہ اطلاع ہے کہ وہ فنڈز ری ویلیڈیٹ ہو گئے ہیں، وہ علیحدہ سے ہیں، یعنی یہ جو 8500 ملین تھے ان میں سے سپلیمنٹری گرانٹ کے طور پہ 3200 ملین کے فنڈ جاری ہوئے تھے، وہ ملیں گے 21 والوں کو، اور وہ 80 سکول جو 2019 والے ان میں شامل کیے گئے ہیں جن کو ایکسیپٹ کیا ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے۔ باقی جو سکول ہیں ان کے بقایا جات ملیں گے یعنی اگست سے پہلے کے، اور اس کے لیے 66 ملین علیحدہ سے ری ویلیڈیٹ ہو گئے ہیں، وہ بھی ان کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے۔ اس طرح اس فنڈ پہ یا اس بجٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انہوں نے 19 والوں کو شامل کرتے ہوئے اور ان کا تخمینہ لگا کے یہ 3200 ملین جاری کیے ہیں۔ دوسرا یہ سوال کہ آفٹر نون اسکول پروگرام کو کون ڈیل کر رہا ہے اور کام کہاں تک پہنچا ہے، تو یہ 4-5 دفاتر ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں آفٹر نون اسکول پروگرام کو۔ جو فیز 1 2019 والے اسکول تھے ان کو پی ایم آئی یو وہ ڈیل کر رہے ہیں، اور وہاں پہ فوکل پرسن فیاض صاحب ہیں جو سارے انصاف آفٹر نون اسکولز کے معاملات ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ اس فیز میں پرائمری سے مڈل اسکول بھی شامل تھے اور مڈل سے ہائی اسکول بھی شامل تھے۔ اب جو ہے وہ پرائمری سے مڈل اسکولز کے 80 ایسے سکول ہیں جن کو وہ آگے کنٹینیو کر رہے ہیں 21 والے پروگرام میں، اور جو مڈل سے ہائی اسکولز ہیں ان پہ ورکنگ ہو رہی ہے، لیکن ابھی جو فنڈز ملیں گے وہ ان کو نہیں ملیں گے۔ تو ایک دفتر تو یہ ہو گیا، یعنی پی ایم آئی یو میں فیاض صاحب فوکل پرسن ہیں وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں۔ دوسرا جو 21 والے سکولز ہیں آفٹر نون کے، ان کے فوکل پرسن ہیں رانا عبدالقیوم صاحب جو کہ ڈی پی آئی پنجاب بھی ہیں، اور یہ جو فیز 2 کے 21 والے آفٹر نون اسکول پروگرام ہے ان کو وہ ڈیل کر رہے ہیں، ان کے فوکل پرسن ہیں۔ پھر ہمارا سیکٹریٹ ہے، کیونکہ یہ جو 2021 میں سکول جاری ہوئے ہیں یہ ایس سی ڈی کے تحت ہیں، اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے تحت ہیں۔ ان کو ڈیل کرنے والے 3 ہمارے آفیسرز ہیں، جن میں ہمارے ایڈیشنل سیکٹری کیسر رشید صاحب ہیں، ہمارے جو بجٹ اینڈ فائنانس کے ایڈیشنل سیکٹری کیسر رشید صاحب ہیں، وہ ڈیل کر رہے ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں۔ ان کے ساتھ نوید دیرت صاحب جو کہ ڈپٹی سیکٹری بجٹ اینڈ فائنانس ہیں،
اور محمد ذیشان صاحب جو کہ ایس او ہیں اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یعنی ایس سی ڈی سیکریٹریٹ میں. یہ ہمارے 3 جو افسران ہیں وہ آفٹرنون اسکول کو ڈیل کر رہے ہیں. ہم جو پہلے ملے ہیں سیکٹری صاحب سے ملے تو انہوں نے بھی کیسر رشید صاحب کی طرف ریفر کیا. پھر ہم اسپیشل سیکٹری ظہیر حسن صاحب سے ملاقات کی آفٹرنون اسکول کے پروگرام کے حوالے سے جو ہمارے ایشوز تھے، تو انہوں نے بھی کیسر رشید صاحب ان کی طرف ہی ہمیں موو کیا کہ آپ وہاں پہ جائیں اور وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، وہ آپ کو بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے یعنی PND، وہاں پہ اسسٹنٹ چیف ایجوکیشن حسن صاحب ہیں، وہ آفٹرنون اسکول کے جو ایشوز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں اور ساتھ ان کو اسسٹ کر رہی ہیں میڈم سیرش صاحبہ اور میڈم قرۃ العین صاحبہ. تو یہاں پہ یہ 4 دفاتر ہو گئے. پھر اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ بھی ہم گئے تھے، لیکن جو ہمارے فائنانس سیکٹری ہیں مین سیکٹریٹ میں ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. ان کے PA جو ہیں ان سے ملاقات کی تھی اور انہیں اپنے جو ایشوز تھے وہ بتائے تھے. تو اب جو ہے آپ کو پتہ چل گیا کہ کون کہاں پہ ڈیل کر رہا ہے. PMIU میں محترم فیاض صاحب ہیں، DPI آفس میں رانا عبدالقیوم صاحب ہیں جو کہ فوکل پرسن ہیں فیز 2 کے سکولز کے، اور اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کیسر رشید صاحب ایڈیشنل سیکٹری بجٹ اینڈ فائنانس ہیں. ڈپٹی سیکٹری نوید دیرت صاحب جو ہیں وہ ہیں، اور محمد ذیشان صاحب SO وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو پھر یہ جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ کون کہاں پہ ڈیل کر رہا ہے. تیسرا سوال یہ تھا کہ کچھ دوست کہتے ہیں ہمارے CEOs کے اکاؤنٹ میں پورے سال کے فنڈز آ چکے ہیں اور وہ ادائیگی نہیں کر رہے. تو میں آج کی ڈیٹ میں یعنی 6 مارچ 2023 کی ڈیٹ میں اگر کوئی بھی ڈسٹرکٹ مجھے ثبوت دے دے کہ 6 مارچ سے پہلے ان کے CEO صاحب کے پاس نئے سیشن کے فنڈز آ گئے تھے تو وہ ان کو منہ منگا انعام دینے کے لیے میں تیار ہوں. اور اگر ایسی بات نہیں ہے تو خدا را ٹیچرز کو مس گائیڈ نہ کیا کریں. ہمیں پتہ ہے ہم چکر لگاتے رہتے ہیں کہ کام کہاں تک پہنچا ہے اور کس آفس میں پہنچا ہے، فنڈز جاری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. تو اس لیے جب غلط انفارمیشن لوگوں کو دی جاتی ہے تو ان کے مائنڈ جو ہیں وہ ڈائیورٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو انرجیز ہیں وہ پورے طریقے سے پازیٹیو کام کے لیے استعمال نہیں ہوتی، اور لوگوں کے 2 مائنڈ بن چکے ہوتے ہیں. ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے CEO کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں اور وہ ادائیگی نہیں ہو رہی، جس وجہ سے فنڈز لاہور سے جہاں پہ جاری ہونے ہیں ادھر وہ اسٹرگل نہیں کرتے. پھر کچھ دوستوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ لاہور جانے کا فائدہ کوئی نہیں اور یہ فنڈز ملنے کوئی نہیں، اس وجہ سے ہم مایوس ہو کے بیٹھ جائیں. تو میں نہیں سمجھتا ہمارا یہ رویہ ہونا چاہیے. ہم ٹیچرز ہیں، ہم معلم ہیں، ہم قوم کے معمار ہیں، تو ہمارا کردار، ہماری گفتار، اس سے بھی ہمیں ٹیچر جو ہے وہ خود کو ظاہر کرنا ہوتا ہے. کوشش کرنی پڑتی ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں تو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے جس حد تک کوئی بھی شخص ہے جتنی بھی وہ کوشش کر سکتا ہے اس کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن کرنی چاہیے. ہاں اگر کسی کا یہ مائنڈ ہے کہ لاہور جاتے ہیں وہاں پہ فائدہ کوئی نہیں ہوتا، تو ان سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر فائدہ نہیں ہوتا تو وہاں پہ جانے کا نقصان کیا ہوتا ہے، یہ بھی بتا دیا جائے. کہ چلیں مان لیا، ان کی ہی بات کو مان لیتے ہیں کہ فائدہ نہیں ہوتا، تو پھر نقصان بتا دیں کیا ہوتا ہے. اور فائدے کی بات کی جائے تو فیز 1 2019 والے سکولز جو ہیں ان کے ٹیچرز کو پتہ ہوگا جب ان کو 3 سال سے تنخواہیں نہیں مل رہی تھیں تو وہاں دفاتر میں جانے سے ہی ان کے جو ایشوز ہیں وہ ریزالو ہوئے. ان کو فنڈز جو ہیں 94 ملین وہ جاری ہوئے اور اب ان کو ریگولر کرنے جا رہے ہیں. دوسرا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ڈپٹی آفس میں، DO آفس میں یا CO آفس میں کوئی فائل پڑی ہو تو وہ ایک کلرک سے دوسرے کلرک تک یا ایک آفس سے دوسرے آفس تک پہنچانے میں یا اکاؤنٹ آفس سے اس کو پاس کروانے میں کتنی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. اگر ہم ان کا پیچھا نہیں کرتے تو ایک جگہ پہ جو بل بن کے ہمارے پڑے ہوتے ہیں وہ وہیں پڑے رہتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ایسے ہی ہے کہ مسلسل چکر لگاتے رہتے ہیں، وہاں پہ گزارش کرتے رہتے ہیں تو پیش رفت ہوتی رہتی ہے، ورنہ مزید تاخیر بھی ہو جاتی ہوتی ہے. اس لیے آپ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اپنی کوشش جو ہے وہ ترک نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس کو اپنی حالت خود بدلنے کا خیال نہ ہو.
گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز، اس لیے مایوس نہیں ہوتے۔ مجھے پتہ ہے ہر کسی کے حالات ایک جیسے ہی ہیں، ہر کوئی جو ہے وہ پریشانی کا شکار ہے، اور ٹیچرز جو ہیں خود سے اخراجات کر رہے ہیں۔ پہلے وہ کہیں نہ کہیں پڑھا کے کچھ نہ کچھ ارننگ کر رہے تھے، اب وہ ارننگ جو ہے وہ بھی ان کو نہیں ہو رہی، بلکہ خود سے ان کے ایکسپینڈیچرز ہو رہے ہیں۔ پرائیویٹ سٹاف جو ہے وہ زیادہ پریشانی کا شکار ہے، اور جو گورنمنٹ کے ٹیچرز ہیں انہوں نے بھی سیکنڈ ٹائم اپنی کوئی ٹیویشن یا کوئی اور کام دھندا کیا ہوا تھا، جس وجہ سے ان کو ارننگ ہو رہی تھی، اب ان کی وہ ارننگ بھی سٹاپ ہو گئی، اور خود سے جو رکشے کے کرائے دے رہے ہیں، پیٹرول کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں۔ تو یہ پریشانیاں سب کے سامنے ہیں، اور اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو آج کی جو تازہ ترین صورتحال تھی اس سے بھی آپ کو آگاہ کیا، اور یہ ساری وضاحت بھی کر دی کہ جو فنڈز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ جو 3200 ملین سپلیمنٹری گرانٹ جاری ہوئی ہے، اس میں 19 والوں کے 80 سکول شامل کر کے یہ جاری ہوئی ہے۔ دوسرا کام کہاں تک پہنچا اور کہاں پہ کام ہوتا ہے انصاف سکول کا، لاہور میں مین دفاتر میں، تو وہ PMIU میں فیاض صاحب، DPI آفس میں رانا عبدالقیوم صاحب، سیکریٹریٹ میں ایڈیشنل سیکرٹری کیسر رشید صاحب، ڈپٹی سیکرٹری نوید دھیرت صاحب اور SO ذیشان صاحب ڈیل کرتے ہیں، جبکہ P&D میں اسسٹنٹ چیف ایجوکیشن حسن صاحب ڈیل کرتے ہیں۔ اور یہ بتایا کہ ابھی تک نئے سیشن کے فنڈ جو ہیں وہ کسی بھی ڈسٹرکٹ کو جاری نہیں کیے گئے۔ جو بھی کہتا ہے کہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں فنڈز آ گئے ہیں تو وہ مس گائیڈ کرتے ہیں، وہ غلط بتاتے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی۔ تو چوتھا آپ کو بتایا کہ کوشش کرنی پڑتی ہے، کوشش کرنے سے ہی ملتا ہے۔ یہ مائنڈ بنا لے ہر بندہ ہی کہ ملنے ہیں کوئی نہیں، گھر بیٹھ جائیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی اچھی بات ہے یا کامیابی ملنے والی بات ہے۔